تلنگانہ اسٹیٹ میں ہے اسمبلی الیکشن۔ AIMIM کے MLA کینڈیڈیٹس کے ناموں کو لے کر عوام میں ہے بے چینی۔ پارٹی کیڈر میں ہے بہت ہی زیادہ تشویش۔ مختلف لوگوں کے ناموں کے چل رہے ہیں چرچے۔ کئی ایک لیڈرز ہے اب اپنی باری کے انتظار میں، مگر اچانک ایک نام آ رہا ہے اب عوام کے سامنے۔ غیر یقینی طور پر پرانے شہر کے ریاست نگر ڈویژن سے وابستہ کارپوریٹر و AIMIM کے سینئر لیڈر مرزا سلیم بیگ کا نام آ چکا ہے اب منظر عام پر، جنہیں اولڈ سٹی کے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے MLA کینڈیڈیٹ بنائے جانے کا چل رہا ہے اب دبا کے چرچا، جس کی کوئی ٹھوس انفارمیشن تو نہیں ہے، کیونکہ کس کو کب اور کہاں پر رکھنا ہوتا ہے وہ تو پارٹی کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی اور پھر فلور لیڈر و حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے MLA ہردل عزیز قائد اکبر الدین اویسی ہی طے کرتے ہیں، اور وہ بھی الیکشن کا نامینیشن داخل کرنے کی آخری تاریخ کو ہی اس بات کا خلاصہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ابھی تو تلنگانہ اسٹیٹ میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کی تاریخ کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا، مگر اس سے پہلے ہی اس طرح سے AIMIM کے MLA امیدواروں کے ناموں کے چرچے عام بات ہو چکی ہے، جن میں سب کو حیران کر دینے والا ریاست نگر ڈویژن کے کارپوریٹر مرزا سلیم بیگ کا نام ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے سلیم بیگ کے نام کو لے کر پارٹی کیڈر میں بھی مختلف باتیں ہو رہی ہے اور پھر سبھی لوگ اپنی اپنی رائے بھی پیش کر رہے ہیں، مگر آخری فیصلہ تو صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی اور پھر فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے MLA اکبر الدین اویسی ہی کریں گے۔ لیکن فی الحال تو سلیم بیگ کا نام موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ جماعت کے ایک سینئر اور بااعتماد شخص ہوتے ہیں، اسی لیے بھی ہو سکتا ہے کہ سلیم بیگ کو MLA کینڈیڈیٹ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر ویسے بھی سلیم بیگ گراؤنڈ لیول پر بہت ہی زیادہ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور پھر 21 ستمبر جمعہ کے دن دارالسلام میں اسکولی اسٹوڈنٹس میں بیگس وغیرہ کی تقسیم کے دوران صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی کے ساتھ بھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ سلیم بیگ خود حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ پر کچھ زیادہ ہی فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں وہ مسلسل جماعت کے کچھ سینئر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھے گئے، اسی لیے بھی انہیں یہاں سے مطلب یاقوت پورہ سے MLA کینڈیڈیٹ بنائے جانے کا چانس نظر آ رہا ہے، کیونکہ یاقوت پورہ کے سینئر MLA اور جماعت کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری کی جگہ انہیں لایا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ خرابی صحت کی وجہ سے پاشا قادری اب اپنی پولیٹیکل سرگرمیوں سے سبکدوش بھی ہو جائیں گے، اسی لیے بھی ان کی جگہ پرانے چہرے کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی سے کڑا مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر سلیم بیگ اب تک کئی ایک بار کارپوریٹر رہتے ہوئے عوام میں اپنا نام بھی بنا چکے ہیں۔ باقی کے دوسرے اسمبلی کانسٹیچوئنسیز پر کوئی زیادہ چینجز نہیں آئیں گے، تمام MLAs کو ان کے اپنے حلقوں میں پھر سے دوبارہ رینیول کر دیا جائے گا، مگر اس دوران ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ AIMIM کے کچھ MLA کینڈیڈیٹس کی پہلی لسٹ آئندہ دنوں میں بہت جلد جاری ہونے والی ہے، مگر اس کا بھی ٹھوس اندازہ وقت سے پہلے کچھ کہنا بیوقوفی سمجھی جائے گی، کیونکہ AIMIM کی تاریخ رہی کہ اب تک بھی سالار ملت و فارمر پریزیڈنٹ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے پیریڈ سے ہی نامینیشن داخل کرنے کی آخری تاریخ کو ہی MLA کینڈیڈیٹس کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے، مگر اب سال 2023 میں ہونے والے اسمبلی الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے ہی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 سپتمبر تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 5 ستمبر کو AIMIM کے MLA کینڈیڈیٹس کے ناموں کی پہلی لسٹ جاری کی جائے گی۔ ویسے بھی خود صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی نے حال ہی میں ایک میڈیا پرسن کی طرف سے کیے گئے سوال پر کہا تھا کہ صبر کریے، آپ کو بہت جلد بریکنگ مل جائے گی۔ ہو بھی سکتا ہے صدر مجلس کا یہ اشارہ اسی طرف تھا ہوگا، خیر کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، صرف پیش قیاسی اور پھر پارٹی کیڈر میں چل رہے ٹاکس کو ہی بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ لینے والے تو صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارشاہ اسد الدین اویسی اور پھر فلور لیڈر چندرائن گٹا کے MLA اکبر الدین اویسی ہی ہے، اور اویسی برادرز ہی اس کا مکمل خلاصہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اس پر عوام کا کیا ری ایکشن ہے، کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا۔